بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت میمونہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ حضرت میمونہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید پیدا ہوئے۔ حضرت میمونہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے حضرت میمونہ کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمرو بن عمیر ثقفی ہیں جس کے 3 بیٹے عبد جلیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ماہ ذو القعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذو القعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے، جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اسلحے کے بغیر آنا ہے۔ ہاں، صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذو القعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف وہی صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف تھے، تو حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتے ازدواج سے جوڑ لیں۔ چونکہ حضرت میمونہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ کا نکاح حضرت عباس سے ہوا تھا، اس لیے حضرت عباس خاندانی طور پر حضرت میمونہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا تو حضرت عباس نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان 3 دن مکہ میں رہیں گے۔ شرط کے مطابق مدت پوری ہو چکی تھی۔ سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد الاعضیٰ قریش کی جانب سے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا، شرط کے مطابق چونکہ مدت پوری ہو چکی ہے، لہذا آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے میں شرکت کے لیے انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ ابو رافع حضرت میمونہ کو مقررہ مقام بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ اس نکاح کے فوری بعد منافقین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات اس لیے پھیلائی گئی کہ حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن حضرت زینب بنت خزیمہ پہلے سے ہی حضور سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھی۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح میں باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہونا، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ میمونہ سے نکاح فرمایا۔ یہ تو آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ حضرت میمونہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ میمونہ کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جان نثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا اگر اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول اور رہا تو سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی صعوبتیں، سختیاں برداشت کی، ظلم و انصافی کو سہتے رہے۔ اس لیے بیوہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے بااثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ اسلامی اخلاق و تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو جو بدگمانیاں اذہان و قلوب میں گردش کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت میمونہ کے خاندان والے مکہ کے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد حضرت میمونہ کے بھانجے حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی موقع حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف اہل نجد کا سردار زیاد بن مالک الحلامی، جو کہ حضرت میمونہ کا بہنوئی تھا، جب اہل نجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ
70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافے کا سبب بنے۔ اس نکاح کے ذریعے یہ وہ بنیادی حکمتیں تھیں جو رسول اللہ کے پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور ہوں گی جن کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ حضرت میمونہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا۔ گھریلو مسائل اور خانگی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت میمونہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت میمونہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، مجھے عمار کنگا کرتی ہیں، لیکن یہ دن ان کے ماہواری کے چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کنگا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگا وغیرہ کر سکتی ہیں۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے، اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ آرام فرما لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت میمونہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ آپ کو صرف 3 سال تک حضور کی رفاقت ملی۔ حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے آخری بیوی ہیں۔ آپ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔